کہا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں، عمر چھوڑ دے، تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے چل، ناٹے دار ہاتھ پہن کے مارا۔ ایک تو عمر کا ہاتھ اس پہ عورت ذات منہ پھٹ گیا، دوسری طرف مارا گال پھٹ گیا، گال میں سے خون نکلنے لگا، منہ سے خون کی الٹیاں کرتے کرتے نیچے کو گر گئی۔ عمر مارتے جا رہے، بہن پٹتی جا رہی ہے، عمر مارتے جا رہے، بہن پٹتی جا رہی ہے، مارتے مارتے بالکل نیند بے ہوش کر دیا۔ جب عمر کی بہن نیچے گری تو پھر بولے پتا اسلام چھوڑے گی، یہ سمجھے نڈھال ہو گئی ہے، انہوں نے کہا پتا اسلام چھوڑے گی۔ شیرنی کی پھرتی سے پلٹ کے اٹھی اور بولی عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان بہن روک کے کہنے لگی، بہن روک کے کہنے لگی وہ عمر تو کیا سمجھتا ہے، اسلام میری زبان پہ نہیں ہے، اسلام میرے دل کے اندر ہے۔ عمر نے جب اپنی بہن کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بتا یہ رنگ کڑ چڑھا کیسے کا، قرآن پڑھنے سے کا، قرآن میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، نہ مجھے بھی لے کے مجھے بھی قرآن دکھا۔ عمر کی بہن بولی پہلے تو پاک ہو، ناپاک کو قرآن نہیں سنایا جاتا۔ عمر نے کہا اللہ مجھے پاک کرا۔ اب پانی ڈالنے لگی عمر کی بہن، ہاتھوں پہ پانی ڈالتی ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں رو کے کہتی ہے مالک مجھے دیکھ کتنا برا مارا ہے میرے بھائی نے، منہ سے خون کی الٹیاں کر کر کے روتی ہے، میرے مالک کتنا برا مارا ہے میرے بھائی نے، مگر میرے رب مجھ پہ کرم فرما دے، اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، دل دھونا تیرا کام ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، یا اللہ میرے بھائی کو ایمان دو۔ ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں آج کے زمانے کی عورتیں اب قرآن پڑھتی کرتی، اب تو وہ سمجھتی ہے کہ قرآن معاذ اللہ وہ سجا کے رکھنے والی کتاب ہے، قرآن پڑھیں گی تو بچے بھی نیک ہوں گے۔ یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے لڑکے، جتنے فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے بے حیا لڑکے، ان کی ماں سے پوچھو جب یہ ان کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی کہ نہیں دیکھی ماں نے؟ قرآن کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ جب تک مائیں قرآن نہیں پڑھیں گی بچے نیک نہیں ہوں گے۔ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح بھائی، مائیں نیک نہیں ہوں گے، مائیں نیک نہیں ہوں گی تو بچے نیک، بولو بچے نیک نہیں ہوں گے۔ ماں قرآن پڑھتی ہے بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوتی رونے لگا، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن تک، کئی دن 1 ہفتے تک رونے لگا، لوگوں نے سمجھا غیر معمولی بات تھی، باپ نے ڈاکٹر کو دکھایا، 1 مہینے تک لگاتار روتا رہا۔ حضرت فخر الدین باؤدین زکریا ملتانی کے نماز گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ گھر میں پہنچے، کہا اس کا باپ ہے کہاں؟ یہ بچہ آپ کا اللہ کا ولی ہے۔ کہا 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ کہا لاؤ میری گود میں لاؤ، گود میں لیا، اور جب ایک کان میں کچھ پڑھا دوسرے میں بچہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے، اس بچے کی کہاں؟ کہا جب یہ پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ اور جب بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو قرآن سننے کی عادت تھی، بچے کو قرآن کی پیاس اور بھوک لگی، میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ توجہ کریں، اس بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندر پانی پتی نعمانی ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو قرآن پانی پت میں سکھائے تو اس کا بیٹا قرآن کو سن کے چپ ہوتا ہے، اور جب ماں مدینے میں اپنے بیٹے کو قرآن سنائے تو اس کا بیٹا شہادت کے بعد قرآن پڑھ کے چپ ہوتا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔
زور سے بولو ڈاکٹر کے پاس میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں پردہ داری شروع کر دو. دیکھو بے پردہ ہونے لگی لڑکیاں, ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو, غور کرو, ادھر دیکھو, ادھر ادھر اسے نعمتی میں آنے والوں میری طرف دیکھو اور غور کرو, ادھر دیکھو, توجہ کرو. ڈاکٹر کے پاس گئی ہے عورت, اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسے تم سیب مت, اب سیب کھاؤ گی تو بچے میں آئرن بڑھے گا. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ سنترا کھائیں گی تو وٹامن ڈی بڑھے گا. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ مت کھانا, یہ مت کھانا, غصہ مت کرنا, بچے پہ اثر پڑے گا. اب مجھے بتاؤ اگر اللہ کا بنایا ہوا سیب ماں کھائے, سنترا ماں کھائے تو بچے پہ اثر پڑ جائے, تو اگر اللہ کا کلام ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بچہ جب پیدا ہو جائے, جب پیٹ میں آ جائے, آپ کو چاہیے کہ درود پڑھنا شروع کر دیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت درود پڑھتی ہے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اب بچاؤ, بچہ ادھر دیکھو, بچہ کرو, ادھر دیکھو تو یار, بچہ رو رہا ہے اور اپنے موبائل دے دیا. ایک صاحب کہہ رہے میرے بچے موبائل نہیں چھوڑتے. آپ بھی تو نہیں چھوڑتے ہو بھائی, آپ کب چھوڑتے ہو بھائی, آپ کی بیوی کب چھوڑتی ہے؟ بچے کو جس کی عادت ڈالو اسی کی پڑتی ہے. اگر عادت ڈالو گے قرآن کی تو قرآن کی پڑھے گی, درود کی پڑھو گے تو درود کی پڑھے گی. اب موبائل بچوں سے نہیں چھینا جا سکتا, تو بچوں کو یہ سمجھاؤ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. مگر آج کل عورتیں کیوں پڑھیں گی بھی قرآن؟ اب تو معاذ اللہ, اب تو سیریل ہمارے گھروں میں ہوتے. مسلمان لڑکیاں دور آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار عام.